بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث مبارک ہے، محمد بن ہلال عنزی سے روایت کی ہے کہ اہل بصرہ سے ہم کچھ لوگ جمع ہو کر حضرت انس بن مالک کی خدمت میں گئے اور اپنے ساتھ حضرت ثابت کو بھی لے گئے تاکہ وہ ہمیں حدیث شفاعت سنانے کا ان سے مطالبہ کریں۔ جب ہم ان کی خدمت میں گئے تو وہ اپنے مکان میں چرس کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے اجازت طلب کی تو ہمیں اجازت دی گئی اور وہ یعنی حضرت انس بن مالک اپنے بستر پر بیٹھے تھے۔ ہم نے ثابت سے کہا کہ حدیث شفاعت سے پہلے ان سے کسی اور چیز کے بارے میں نہ پوچھنا۔ انہوں نے کہا، اے ابو حمزہ، اہل بصرہ سے آپ کے یہ بھائی آپ سے حدیث شفاعت پوچھنے آئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، تمہیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ پس وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تمہیں چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ پس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، لیکن تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے کیونکہ وہ روح اللہ اور اس کا کلمہ ہے۔ پس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے میں اس کام کے قابل نہیں ہوں، تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے۔ پس وہ میری خدمت میں حاضر ہو جائیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ میرا کام ہے۔ پس میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی اور مجھے ایسی محامد کا الہام کیا جائے گا جس کے ساتھ میں حمد و ثنا کروں گا اور مجھے اب یاد نہیں ہے۔ پس میں ان محامد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور کہو کہ تمہاری سنی جائے گی، مانگو کہ تمہیں دیا جائے گا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے رب، میری امت میری امت۔ پس فرمایا جائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہوا اسے جہنم سے نکال لو۔ میں جا کر یہی کروں گا۔ پس واپس آ کر ان محامد کے ساتھ دوبارہ اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور کہو کہ تمہاری سنی جائے گی اور مانگو تمہیں دیا جائے گا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے رب، میری امت میری امت۔ پس فرمایا جائے گا، جاؤ اور جہنم سے اسے بھی نکال لو جس کے دل میں ذرے کے برابر یا رائی کے برابر بھی ایمان ہو۔ پس میں جا کر ایسا ہی کروں گا، پھر واپس آ کر ان محامد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس فرمایا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی جائے گی اور مانگو تمہیں دیا جائے گا اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے رب، میری امت میری امت۔ پس فرمایا جائے گا، جاؤ اور اسے بھی جہنم سے نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی بہت کم ایمان ہو۔ پس میں جا کر ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی مروی یہ اضافہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں چوتھی دفعہ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی جائے گی اور مانگو تمہیں دیا جائے گا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے رب، مجھے ان کی اجازت بھی دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے اپنی عزت، اپنے جلال
اپنی کبریائی اور عظمت کی قسم ہے، میں ضرور دوزخ سے انہیں بھی نکال دوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔